برادران عزیز، جو خطباء، جو علماء اور جو برادران عزیز ذاکرین خطاب کر چکے ہیں یا اس وقت منبر پر تشریف فرما ہیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بس انتظار تو نہیں کروانا ہے نا، وقت ہی نہیں ہے کہ آج انتظار ہو جائے۔ اگر انشاءاللہ تعالی محبت رہی تو پہلے والی مجلس سے یہ اوپر مجلس لے جانا چاہ رہا ہوں۔ جن کے ذہنوں میں گزشتہ سال کی مجلس محفوظ ہے، اب بغیر کسی پرواہ کے، کیونکہ ہمارے ہاں قبلہ، پہلے میں اپنے معزز محترم ذاکرین کو مخاطب قرار دوں گا۔ ماشاءاللہ یہ مولا کی بہت خوب جنگیں پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے، اور اس کی تائید کے لیے یہ ہے کہ میرا جملہ نہیں، یہ سرکار علامہ آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب کا جملہ ہے کہ جب سے، توجہ فرمائیں گے، جب سے ہمارے منبر سے خیبر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ماؤں نے بہادر بچے جنم دینا چھوڑ دیا۔ بہادر بچے جنم دینا چھوڑ دیے، اس لیے ضروری ہے کہ جب میرے مولا نے کہا تھا ماں تلا دو بابا خیبر، میں نے باب خیبر کو اکھاڑا ہی نہیں بے قوت جسم بلکہ بے قوت ربانیہ، میں نے قلعہ خیبر کو اکھاڑا ہے تو یہ اللہ کی قدرت سے۔ اللہ اکبر، یہ پہلی منزل ہے، یہ تائید تھی جو میرے ذاکرین خطباء پڑھتے ہیں۔ میری منزل کچھ اور ہے۔ منزل یہ ہے کہ عزیزو، میرے مولا تلوار چلاتے تھے نا، توجہ رہے، تلوار میرے مولا کی مجبوری تھی۔ تلوار چلانا جب میرے مولا کی مجبوری ہو جاتی تھی تب میرے مولا تلوار چلاتے تھے، ورنہ میرے مولا کا شوق ہی نہیں تھا، اور وہ شوق اس وجہ سے نہیں تھا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو بھی۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے پڑھنے آئے ہیں میرے عزیز ہیں، سب سوزیوں کے ساتھ آئے ہیں، اور میں نے وہاں رکھ کے اکیلے میں پڑھنا ہے جہاں پر آپ کی سماج ساتھ دیتی رہے اور آپ روحانی پرواز میرے ساتھ کرتے رہے، کیونکہ میرے سوزی آپ سب ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے سہارے اور آپ کی ذوق سماج پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس مشکل کشا کو پکارتے ہوئے جس کو نبیوں نے پکارا۔ اللہ اکبر۔ اصل ایک مزاج بھی ہے نا کہ ہم مامے والوں کو شاید فضائل پڑھنا نہیں آتے، بھائی یہ سنا ہی نہیں گیا۔ اگر امامے والا فضائل نہیں سنائے گا تو پھر کون سنائے گا؟ جیو جیو حیدریہ، جہاں تک ہو سکے میری اس آواز پر توجہ رہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ذاکرین ہمارے سروں کا تاج ہے، اور اس کے اندر کسی ایک باعمل ذاکر کا ساتھ ساتھ کسی عالم کا ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی حسین چہرے پر دل ہو۔ اللہ اکبر۔ حسین چہرے پر جو دل کی قیمت ہوتی ہے، عالم کی بھی وہی قیمت ہوتی ہے۔ ہم ایک ہی در کے نوکر ہیں، ہمیں لڑایا نہ کرو، ہم لڑنے نہیں آئے، بیانے آئے ہیں۔ ایک ہی در کے نوکر ہیں عزیزو، وہ بھی مولا کے ذاکر، ہم بھی مولا کے ذاکر۔ تو بس پرواز میں یہ ہے عزیزو، پہلی منزل یہ ہے، توجہ سے، وہ یہ ہے مولا سلامت رکھے، وہ یہ پہلی منزل ہے کہ میرے مولا نے تلوار جب بھی چلائی ہے حالت مجبوری میں چلائی، اور اس کی منزل کشی کروں میں، میرے مولا کے سامنے جب بھی کوئی دشمن آتا تھا، سن لیجیے رکیے، جب بھی کوئی دشمن آتا تھا سب سے پہلے یہ کہتے تھے کلمہ پڑھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے، جب بھی کوئی آتا اسے کہتے کلمہ پڑھ لیں، کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھوں گا، پھر میرے مولا کیا فرماتے تھے؟ کہا واپس چلا جا۔ ترتیب دیکھیے گا، کہا واپس چلا جا۔ جب وہ کہتا کہ واپس جاؤں گا، مرحب نے کہا کیا کہ مجھے خیبر کی عورتیں تانا دے گی، میدان چھوڑ کے آ گیا۔ علی کے مقابلے میں آنے والے میں بھی اتنی تو غیرت تھی، میدان چھوڑنا کسی اچھے انسان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پہلی منزل سے دوسری منزل پر، ابھی تو معراج ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ حیدری یا علی
لوگ کہتے ہیں کل کسی نے کہا یہاں پہ موجود نہیں تھے آپ ذاکرین، کل کسی نے کہا کہ جی بستی قطب شاہ والے بڑے مزاج کے سخت ہیں. میں نے کہا آپ نے ابھی تک سنا ہی کہا ہے. جتنی داد یہاں سے ملتی ہے ذاکرین اس لیے تو بار بار آتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ یہاں جو ذوق سماعت ہے وہ ہر جگہ نصیب نہیں ہوتا. تو عزیز اس کے بعد میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ اچھا سب سے پہلے کلمہ پڑھ، کلمہ نہیں پڑھتا واپس چلا جا. اگر واپس بھی نہیں جاتا تو پہلا وار تو کر. توجہ رہے، کہتے پہلا وار تو کر. جب یہ کہتا تو اس کے کہتے تو ہوتا کیا، وہ ظالم جو آ رہا تھا سامنے وہ تلوار اٹھاتا، پہلا وار کرتا، پہلا وار کرتا. میرے مولا اس وار کو روکتے. اب ڈھال بنا کر جب روک لیتے، تین پہلے عمل اس کی تیرے لیے کہتے. پہلا کرنے کی دعوت، دوسرا واپس چلا جا، تیسرا یہ ہے کہ وار کر. جب وہ وار کرتا میرے مولا اس وار کو روک کر اس کے بعد جو وار کرتے، اس کی گواہی خود مرحب کی بہن صفیہ یہ کہتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تجھے ساری زندگی روتی اگر علی جیسا عادل تجھے قتل نہ کرتا. سلامت رہیں، سلامت رہیں. یا اگر علی جیسا عادل شخص، بہادر نہیں کہا، عادل شخص، علی کہتے ہی اسے جو میدان جنگ میں بھی عدالت سے کام لیتا. اللہ اکبر. یہ ہے میرے مولا علی کا مقام. مقام کون سا ہے؟ یہ حالت مجبوری میں بیان کیا ہے، اس کے پیچھے اور بہت سارے ادلہ موجود ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ عزیزو میرے مولا کے حوالے سے کچھ پرواز کرنا چاہتا ہوں کم ہی وقت میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے کہا ملائکہ سے انی خالق بشرا من طین، کہ میں ایک بشر کو بنانے والا ہوں طین سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بہت ہی لطیف جملے ہیں اس کے اندر. وہ یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کہا جائے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو. تو یہ کب جملہ بولا جاتا ہے؟ ذرا سمجھ کے ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے ساتھ دیا ہے. یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے. اب تھوڑی سی کو کم کیجئے کہ میں بات سمجھا کے پھر انشاءاللہ تعالی محبت آپ کی. یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی واقعہ پہلے ہوا ہو. مثلا فرض کریں کہ میں یہ عزیز پہلے ہماری ملاقات ماشاءاللہ یہاں تو ہر سال ہوتی ہی رہتی ہے. تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ یاد کریں اس وقت کو کہ جب اس سے پہلے آپ نے یہاں پر پڑھا تھا، آپ کو اتنی داد ملی تھی. تو یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہوا ہے اور میں اس واقعے کا گواہ ہوں. تو یہ پیغمبر سے جو کہا جا رہا ہے اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا. تو پھر تاریخ سے نہ پوچھو کہ پیغمبر کب پیغمبر بنے، قرآن سے پوچھو. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی آدم خلق نہیں ہوئے تھے پھر بھی میرا نبی دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. تب بھی میرے نبی دیکھ رہے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل بشرا من طین، میں بشر بنانے والا ہوں طین سے، مٹی سے. فَإِذَا فَسَّحْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی. قرآن سے گھبرائیں گے تو نہیں؟ اچھا بات کہیں، کیونکہ اگر علی والا قرآن سے دوستی نہیں رکھے گا تو پھر کون رکھے گا؟ کیونکہ یہ حدیث مشہور ہے، تمام مکاتب فکر نے لکھا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. تو بس یہ دونوں ساتھ ہے. لیکن اگر سمیٹ کر ایک جملہ کہہ دوں، موضوع مستقل ہے، وہ یہی ہے کہ اگر کسی کو وجود کے پیکر میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو اور اسی تجلی کو اگر کتاب میں دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو. یہ اس نور واحد کی تجلی ہے. جب کتاب میں ڈھلتے ہیں تو قرآن کہلاتے ہیں، جب پیکر وجود میں ڈھلتے ہیں تو کل ایمان کہلاتے ہیں. بس اتنا میرے خیال میں توجہ کافی رہے گی. اس کے بعد یہ ہے
کہ جب میں اس کو سوار لوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو پھر کیا کرنا؟ فسجدہ، سب کے سجدہ کرنا. اور پھر یہ ہے کہ جب سجدہ کرنا تو وہ جو میری طرف ہے یہ جگہ بہت خطرناک ہے آنے جانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جب میں سوار دوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو پھر فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب کے سب سجدے میں چلے جانا. قرآن ہی قرآن ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، یہاں پر تھوڑا سا توجہ کریں گے. ایک ایک لفظ ہے، اہل علم ہے، جتنے آپ بیٹھے ہیں اتنا مجھے آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کو سمجھیں گے، قدر کریں گے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب جتنے بھی ملائکہ تھے، نتیجہ دینا مجھے، اور بہت ہی خوبصورت، جتنے ملائکہ تھے سب کے سب سجدے میں چلے گئے. الا ابلیس، فقط ابلیس تھا کہ جو نہیں گیا. استکبر وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کن میں سے، یا بلکہ اگر دقیق ترجمہ کروں تو وہ تھا ہی کافر. کانا ماضی ہے یعنی تھا ہی کافر، یہ اب بنا نہیں ہے، اب تو اس کا اظہار ہوا. تو یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ سامنے کی بات ہے، اب کیا ہوا کہ الا ابلیس کالا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابلیس ما مانا کا ان تسجد بخلقت یدیہ، اے ابلیس تجھے کس شے نے منع کیا ہے جبکہ میں نے اسے اپنی قدرت جمال اور کمال کے ساتھ خلق فرمایا. اللہ نے وہ قدرت کمال جلال کسی وقت پھر صحیح، کیونکہ اس کے لیے ایک خاص موضوع ماحول چاہیے ہوتا ہے. تو بس یہ کہا کہ اے ابلیس تمہیں کس چیز نے منع کیا. میں نتیجے پر آنے والا ہوں کیونکہ زیادہ لمبی آج مجلس پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے، لیکن آج ایک اہم ترین موضوع کو حل کرنے جا رہا ہوں. کیا ہے کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا تھا. استکبرتا ام کنتا من العالین. یہاں تک مجھے آپ کا یہی سناٹا ہی چاہیے تھا تاکہ میں اپنی بات کو پہنچا سکوں. ہر لفظ پر گاہ ضروری نہیں ہوتا ہے، سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں ان کو توجہ سے سنا جائے. اس واقعہ حضرت آدم علیہ السلام والے واقعے میں جو یاد تو ہے نا سب کو، یہ جو واقعہ ہوا فرشتوں کا اور پھر وہ سجدہ، یہ ساری چیزیں، اس کے اندر 5 پارٹی ہیں. توجہ کے بعد خاص طور پر 5 پارٹی بیان کی گئی ہیں ان آیتوں کے اندر. ایک ایک کو گننا ہے اور ایک ایک کی وضاحت ضروری تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کو آخر میں چھوڑوں گا کسی وقت پر پھر. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی، اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں آج. واضح ہے سب سے پہلے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے کہا. تو پارٹی ایک ہے اللہ. لِلْمَلَائِكَةِ، کیا ہے؟ ملائکہ. دوسری پارٹی کا نام انی خالق بشر، میں بشر بنانے والا ہوں. سب نے لکھا ہے بشر سے مراد کون ہے بولیے گا ذرا، حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، بشر بنانے والا. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، شاباش. چوتھا کون ہے؟ چوتھا یہ ہے کہ الا ابلیس. ابلیس یہ چوتھی پارٹی. اور 5واں یہ ہے استکبرتا ام کنتا من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ یہ کون سی پارٹی ہے؟ 5ویں. 5 پارٹیز ہیں اس گفتگو کے اندر. اللہ رب العالمین واضح ہے، روشن ہے، اس پر گفتگو فی الحال میں نہیں کر رہا. اس کے بعد ملائکہ بھی مشخص اور واضح ہے. بس میں نے آپ کے خیالوں سے جلدی ممبر چھوڑنے کے موڈ میں آ رہا ہوں، لیکن بات بہت اہم کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس کے بعد واضح ہے اللہ، فرشتے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس اور عالین. ام کنتا من العالین. اب یہی آپ کے سامنے روایت رکھنا چاہتا ہوں. اب پوچھنا یہ ہے تمام مفسرین سے، الحمدللہ تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، بیان کرنے جا رہا ہوں. کچھ لوگوں نے ڈنڈی مارنا چاہیے، ڈنڈی مارنا چاہیے، علمی خیانت کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہا ہے کہ یہ عالم، توجہ ہے، یہ عالم کچھ مقربین فرشتے تھے
جنہوں نے سجدہ نہیں کیا. اور یہی تھا کہ اللہ نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ تو آلین میں سے اس وجہ سے سجدہ نہیں کر رہا. تو وہ آلین کون ہے؟ کچھ نہیں یہ کہا ہے کہ وہ فرشتے تھے جو مقربین ہیں. اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ سبھی اہل علم ہیں. وہاں کیا ہے؟ فسجد الملائکۃ. توجہ میں کیونکہ نتیجے قریب ہو رہا ہے. فسجد الملائکۃ عربی گرامر کے حساب سے جو سمجھ سکتے ہیں وہ لفظ ہے الملائکہ. الملائکہ ہے جمع. پہلے نمبر ملائکہ ملک کی جمع ہے. غور تو کریں کتنی تاکیدیں ہیں. اللہ نے سب منحرف ہونے والے دروازوں کو بند کر دیا تھا اس مقام پر. سب سے ملک کی جمع ملائکہ. ملائکہ کے اوپر الف لام. پھر لفظ ہے کلہم. بھئی آپ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی سب ذاکرین آ گئے ہیں نا. تو ایک دفعہ کہا جائے کہ ذاکرین آ گئے, پھر کہا جائے A to Z آ گئے, پھر کہا جائے 1 to all آ گئے. ابھی یہ لفظ ابھی ممبر پر استعمال ہوئے, میں اس وجہ سے بول رہا ہوں. اگر رسول میں پانی مجلس میں انہی کے لفظ دہرا رہا ہوں. 1 to all لگا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اب کوئی گنجائش نہیں بچی کہ جس کا نام اشتہار پر تھا وہ نہ آیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ساری تاکیدیں. ایک دفعہ جب کہہ دیا ذاکرین آ گئے تو اس کا مطلب پڑھنے والے آ گئے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ 1 to all آ گئے, A to Z آ گئے. تو جس کا کیا مطلب؟ یہ ساری تاکیدیں اللہ نے یہاں پر ساری تاکیدیں لگا دی. فسجدہ ملائکہ تو سب کے سب ملائکہ نے سجدہ کیا. کلہم دوسری تیسری تاکید لگائی. اجمعون چوتھی تاکید لگا کر یعنی بتا دیا کہ اب کوئی ملک باقی نہیں رہا. اللہ توجہ رہے. اب کوئی ملک ایسا باقی نہیں رہا کہ جس کو مستثنا قرار دیا جائے. تو اب پہچانو وہ آلین کون تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے خیال میں ذاکرین بیچاروں کی ہمت ہے کہ یہ خود پڑھ پڑھ کے تھکے ہوئے آئے ہیں اور تھک کر سن لینا. ٹھیک ہے ابرار بھائی پریشان تو نہیں ہے. مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں تو نتیجے پر آ رہا ہوں اور وہ نتیجہ لینا انتہائی ضروری ہے. درود پڑھیے گا محمد والے. چلیں جی ماشاءاللہ اور اچھی بات ہوگی. کوئی اور بھی ہے تو ان کو بلا لیں گے. چلیں اور کوئی نہ بولے گا, اپنے تو بولیں گے نا. اپنے تو کیونکہ ان کو داد کی ان کو قدر زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ہے بس توجہ. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی گفتگو کو سمیٹنے جا رہا ہوں. کیا ہے کہ سب تاکیدیں اللہ. میری طرف توجہ ہے. یہ بانیان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ نے ساری تاکیدیں لگا کر یہ بتا دیا کہ اب کوئی بھی ملک مستثنا نہیں ہے. چاہے وہ زمین کا ہو, چاہے وہ فرش کا ہو, چاہے وہ عرش کا ہو, چاہے کہیں کا بھی کوئی بھی ملک ہوگا, کوئی بھی فرشتہ ہوگا, وہ مستثنا نہیں ہے. تو اب ڈھونڈو کائنات کے اندر وہ آلین کون ہے. تو میں اگر اپنی طرف سے بیان کرتا, استدلال کرتا تو ہو سکتا تھا کوئی خدشہ کر دیتا. لیکن تفسیر البرہان کے اندر علامہ بحرانی اس جو پر گفتگو کرتے ہوئے روایت کو نقل کرتے ہیں. تقریباً کم سے کم 18 مقامات پر یہی روایت دیکھ کر آیا ہوں اور پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ. یہ آلین ذہن میں رہے, ذہن میں رہے. اللہ, ملائکہ, فرشتے. ملائکہ ہو گئے اور پھر کیا ہے؟ ابلیس. یہ اور آخری کون تھے؟ آلین. اب یہ آلین کون ہے؟ جیسے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے ایسے ہی راوی کہتا ہے ہم پیغمبر کی بس میں بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر اللہ. شمع رسالت کے پروانے بیٹھے تھے جب ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول من ہم آلین. میں نے اب زبردستی داد نہیں لینی لفظوں پر. اگر کسی نے اب خاموش رہنا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو رسول بھی سمجھ میں نہیں آیا. میری بات تو ہے ہی نہیں عزیزو, یہ تو بات تو رسول کی ہے. جب پوچھنے والے نے یہ کہا کہ من ہم آلین, یہ آلین کون ہے, پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا کلیجہ سوال تھے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سامانی گا, پیغمبر ان آلین کو یوں بیان کرتے ہیں. توجہ فرمایا آنا و علی و فاطمہ والحسن والحسین, یہ سب کے سب حق تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا ابھی یہاں تک نہیں ہمت ہو رہی, تھک گئے ہیں. یا
یہ تو میں نے تو اب گھڑی اتار دی، جتنی دیر پڑھ میرا کیا ہے، بہت کریں گے مجھے آئندہ نہیں بلائیں گے، تو جو نیاز اس سال میں نے نہیں لینی تو آئندہ سال کہاں لیں، لیکن اتنا یاد رکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو کہنا میں بانی ہوں اسے نیاز نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں بانی ہوں مجھے نیاز نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ میرے مولا سلامت رکھیں، لیکن خرچہ ضرور دیجیے۔ یہ بھی بات ہے انصر بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ اتنا تو پڑھ چکے ہیں، آپ بھی بانی ہیں، یہ آپ تو سب بانی ہی پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کون ہے؟ اس سے بابو صاحب اور پوچھ رہے کر رہے ہیں، یہ اس سے بڑا کہ اور چاہیے جلسہ؟ یہ مولا سلامت رکھے، یہی تو ہے کہ جب چلتا ہے انسان اکیلا چلتا ہے، اور جب چلتا ہے تو پھر کارواں بن جاتا ہے۔ میں نے آج پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے ایک مجلس میں کہا ہے کہ دیکھو کس انداز سے کہ ذاکرین خطبہ محبت اور خلوص سے آتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ظلم سے سمٹ رہی ہے، کربلا عدل سے پھیل رہی ہے، کربلا عدل سے پھیل رہی ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی، بس میں نے گفتگو کو سمیٹنا بھی ضرور ہے تاکہ مجھ سے پہلے میں نے گھڑی اتار دی تو آپ نے دکھانا شروع کر دیں۔ تو بس یہ ہے کہ آلین پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انا میں وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، عجیب ہے روایت عزیزان گرامی، فرمایا کہ یہ ہم تھے، اور پھر فرمایا وَكُنَّا فِي سُرَائِكِ الْعَرْشِ، ہم عرش کے سائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ذرا پہچانیے گا کہ کب کی باتیں ہیں، اور آخری جملہ تو میں نے آپ کے تصورات سے بھی اوپر اٹھا لینا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عرش کے سائے میں تھے، پھر کیا تھا؟ نسبح اللہ، ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے، فقط ہم تسبیح اپنے لیے نہیں کرتے تھے، پہچانے تو صحیح پیغمبر کیا ارشاد فرمانے؟ فرمائے فسبحت ملائکۃ بتسبیحنا، جب ہم تسبیح کرتے تھے ہماری تسبیح سے ملائکہ تسبیح کرتے تھے، ملائکہ تسبیح کرتے تھے۔ ایک نقطہ درمیان میں دے دوں، ملائکہ کے ساتھ آپ کیا لگاتے ہیں؟ علیہ السلام، یا یہ نہ لگاتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل رضی اللہ یا علیہ السلام، علیہ السلام۔ تو اب بات سمجھ میں نہیں آتے کسی کے بھی، اپنے اور غیر سب سمجھیں کہ جو شاگرد ہے وہ علیہ السلام ہو، اور جو استاد ہو وہ رضی اللہ کہتے، وہ رضی اللہ سلامت رہے، مولا سلامت رہے۔ یہ دیکھیں، یہی جو کچھ یہاں ہے، ٹھیک ہے، سلامت رہے۔ حیدری، اب سمجھ میں آ گیا نا کہ جو شاگرد ہو، سلامت، کوئی بڑا نوٹ ہو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کو بہنا نہیں ہے، سلامت رہے۔ بس یہ ہے کیا کہ یہاں پر استاد جو کیا کہنا چاہیے، میں پھر وہ اس کو یہاں نہیں روکنا رہا، میری بہت مجبوریاں ہیں، میں ان کا سب کا احترام کرتا ہوں، سب مہمان ہیں ہمارے۔ تو بس یہ ہے کیا کہ یہ آلین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ ہم ہیں، اور ہم تسبیح کرتے تھے، اور ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح شروع کی، لیکن کب؟ توجہ، بہت توجہ، لیکن کب تسبیح شروع کی؟ قبل ان یخلق آدم بألف عام۔ کاش اگر یہی جملہ میں حوزہ علمیہ قوم میں پڑھ رہا ہوتا تو مجھے اس ترجمے اور وضاحت کی ضرورت نہ تھی، لیکن وضاحت کرنے کے لیے تاکہ بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکے، پیغمبر نے بتایا ہے کہ ہم کب تسبیح کرتے تھے، توجہ، ہم کب تسبیح کرتے تھے؟ ہم اس وقت تسبیح کرتے تھے جب ابھی آدم خلق نہیں ہوئے تھے، اس سے 2000 سال پہلے، 2000 سال پہلے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ کسی ذاکر کو اتنی بڑی دعوت مولوی کو دیتے ہوئے دیکھا؟ مولا سلامت رہے کیا کہ 2000 سال پہلے، پھر یاد رہے جب سورج تو تھا نہیں تو یہ 2000 کون سے؟
2000 साल कौन से हो गए? फिर अजीजों, पढ़े लिखे अफराद मौजूद हैं, समझ सकते हैं कि ये आलम कौन सा आलम था। ये आलम मादा नहीं था, अभी सूरज खलक नहीं हुआ था, चांद नहीं पड़ा था, पहाड़ों को बुलंदियां नहीं मिली थी, अर्श का जो आसमान है ये अभी नहीं बिछा था। यानी समेट कर कह दूं भाई अभी कैलेंडर नहीं बना था। ये कौन सा आलम है? ये आलम अनवार है। और नूर की रफ्तार को मैं क्या बयान करूं? ये तो अभी मादी नूर की रफ्तार जो लाखों मील बताई गई है, तो कोई इसको समझ नहीं पा रहा, तो उस नूर हकीकी को कौन समझेगा? बस यह है कि हम उससे पहले मौजूद थे, मलाइका हमें देखकर तस्बीह करते रहे। अच्छा जी, मैं बात आपकी आसानी के लिए कह दूं कि मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा। वो मेरे बाद माशाल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह मसाइब खां मौजूद है। मुझे तो सिर्फ इतना जुमला कहना था जो मैं आपको पैगाम दे सका। आप किसी से भी इतना तो याद है ना कि मैं बिला तफरीक मौलवी साहब आदमी हूँ, किसी के नाम ऊपर अटैक करता हूं, लेकिन यही आयत सामने रखिएगा और उनसे पूछेगा जरा ये तो बताइए, बस आखिरी जुमले पर आ गया हूं, जरा ये तो बताइएगा कि इन आयतों में पार्टी कौन कौन सी है? अल्लाह है, रब है, मलाइका है, इब्लीस है, आलीन है। आलीन का माना बता दे, मैं अपना मजहब बदल लूंगा इसके बाद। अगर जो मैं बताने जा रहा हूं वो ना हुआ तो अल्लाह आलीन किबला। अब आप लोगों की कहा चाहिए, यहां तक इन्होंने साथ दिया, अब आप लोग। और इसको चाहें तो आप मोती परोकर कसीदे में मोती परोकर आप पूरी दुनिया में फैलाएं। और वो ये है कि कहा कि हम कुंता मिनल आलीन, क्या तू आलीन में है? लुगत में लिखा कि आलीन जमा है अली की। कोई चाचा है। पूरी तवज्जो के साथ जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये है आलीम जमा है अली की। अब मैं समेटूं, अब ये क्या होते, कहां क्या होते हैं? अभी मेरे से पहले भी अलामा साहब पढ़ गए थे ना माशाल्लाह। ये तो हदीस मशहूर है ना, अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना। बोलिएगा याद है ना? इसका मतलब यह है कि जब हम तबलीग करने आते हैं, आज तवज्जो करें, आज पहचानी का कहाँ हम क्या होते हैं। जब हम तबलीग करने आते हैं तो हम सब के सब मोहम्मद होते हैं। अल्लाहु अकबर। आखिरी जुमला है अजीजों, जब हम तबलीग करने आते हैं हम सब के सब मोहम्मद होते हैं। जब उसके बाद हम चादर ततहीर के नीचे आ जाते हैं, जब हम चादर ततहीर के नीचे आ जाते हैं उस वक्त क्या होते हैं? बहुत सुनी होंगी हदीस किताब पर, जो आज फकीर कुछ देने लगा है उसको नोट कीजिएगा और फिर उलमा से पूछिएगा, किसी भी मसले का हो, तारीफ कहां से गुफ्तगू की क्या की जा रही है। जब पूछा गया मन हो तहतल की साथ, इस किसा के नीचे, इस चादर के नीचे कौन है? जवाब क्या है? नुक्ता बहुत जरीफ है, इस वजह से कहने जा रहा हूं। या फिर ये ज़हन में रहे, जब तबलीग का मौका आता है क्या है? बोलिएगा याद करना क्या है? हम ये कुछ याद हो गया, बाकी और मुश्किल लफ्ज़ है। अगर हम लफ्ज़ मोहम्मद पर बोल रहे होते तो फिर फ्रांस को जरूरत ना होती कार्टून बनाने की। हमें शान रिसालत या तो उस तरह से बताई नहीं गई कि हमने समझने की कोशिश नहीं की। शान रिसालत पर बोला करें ताकि जुर्रत के साथ हम दुश्मन की आंख में आंख डाल कर कहें कि मोहम्मद का मकाम क्या है, समझो। कभी शान रिसालत भी होगा इंशाल्लाह, कोशिश की जा रही है। अल्लामा राव जौहरी साहब काजी वाले में पढ़ेंगे कि वो तो मौजूद ही उनका रिसालत हुआ करता है। कोशिश है, दुआ करें कि इंशाल्लाह हो जाए। 5 सफर की मजलिस में भरपूर तरीके से सुनिएगा। लेकिन बात यहाँ जब किसा के नीचे आए तो क्या है? बच्चे को याद है, हम
ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. کیا بتایا جائے؟ یہ نہیں کہ دیکھیں بہت سے مدے تو آپ نے سنے، میں نے وہ نہیں دہرانے آتے ہیں مجھے الحمدللہ، کیونکہ الحمدللہ پہلا اشارہ میں آپ کے لیے عرض کروں، آپ میرے عزیز ہیں، لیکن شاید اتنے ہمارا ماضی اس حوالے سے ہی ہے. 1995 میں میں نے پہلا اشارہ کیا اور ممبر پر بیٹھ کے اور جھوٹ بولنے مجھے نیچے اتنا نصیب نہ ہو. اس وقت الحمدللہ کئی ملکوں کے اندر میرے اسٹوڈنٹ موجود ہیں. اسی لاہور میں الحمدللہ ایک بچے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں 6 جگہوں پر. اب مجھے اس چیز کی تو آس ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی عطا نہیں ہے. اللہ نے علم بھی دیا ہے، بیان بھی دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر وعدے کے ساتھ جا رہا ہوں. بس اتنا یہ ہے کہ جب ہم چادر کے نیچے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہا اگر اللہ جو تعارف کرواتا کہ محمد ہے، علی ہے، فاطمہ، حسن، حسین ہے، کیا غلط کیا غلط ہو کہہ سکتا تھا؟ نہیں کہا. دیکھیں میں لطیف نقطے کی طرف جا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ محمد ہے، وہ علی، حسن و فاطمہ ہے. نہیں، فرمایا ہم فاطمہ تو. بس یاد رکھو جب ہم چادر تطہیر کے نیچے ہوتے ہیں پھر ہم سب کے سب فاطمہ ہوتے ہیں. اور اس فاطمہ کے ساتھ آیت تطہیر کا تعلق ہے. بتائے ہم سب کے سب فاطمہ ہو کر دل سے دور ہو جاتے ہیں. جب یہ ہو گیا تیسری منزل آخری تھی، اسی کو بیان کرنا ہے. جب ہم تبلیغ میں ہوتے ہیں سب کے سب محمد، جب ہم چادر تطہیر کے نیچے آتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ سب کے سب فاطمہ ہوتے ہیں. لمن سمیت فاطمہ تو فاطمہ لأن الخلق فضل انما فاتحہ. جناب فاطمہ کو اس وجہ سے فاطمہ کہا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں پوری مخلوق ان کا مقام سمجھنے سے عاجز ہے. تیسری منزل وہ ہے اور آخری منزل وہ کیا ہے کہ جب ہم وہاں ہوتے ہیں تو کیا ہوتے؟ جب ہم وہاں ہوتے تو کیا ہوتے؟ فرمایا وہاں پر جب ہوتے ہیں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس سے بڑی ولایت کون سی ہوگی؟ بس اتنا پیغام میں سے دے کر چھوڑ رہا ہوں. بھائیو ہمیں ولایت کے موضوع پر نہ لڑایا کرو. ہم سب علی کی ولایت کا دم بھرنے والے ہیں. ہم سب علی کے پروانے ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے پروردگار عالم تمام پڑھنے والے علماء خطباء ذاکرین اور بالخصوص دل خوشامدی کرو. دل سے دعا دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہاں بیٹھ کر سنا ہے. پروردگار عالم ان ذاکرین کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے اور ان کو اور مزید ترقی عطا فرمائے اور یہ مجلس اسی طرح سے مزید ترقی عطا ان میں ہوتی رہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو مومن چلے انسان سے کہہ دیتا ہوں جس نے مجھے سنا ہے اس کو بھی اللہ ترقی عطا فرمائے. جو کان لپیٹ کے چلا گیا تھا کہ میں نے نہیں سننا اس کو بھی اللہ ترقی عطا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.